अस्सलाम वालेकुम। दिल नहीं कर रहा था लेकिन फिर भी हुआ कि नहीं बात करें। बेगम कुलसूम नवाज साहिबा आज बरसी है उनकी। हमें नहीं रही थी इस दिन और बड़ा तकलीफ दे दिन था, और बिलखसूस उस फैमिली के लिए, मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ की फैमिली के लिए, कि जब वो इतनी बड़ी यानी कि कुर्बानी दे के पाकिस्तान को रेस्क्यू करने के बाद फिर एक ऐसा दौर के जिसके अंदर उनको यानी कि मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ जेल में है और बेगम कुलसूम नवाज उनसे ना लंदन में हॉस्पिटल में है और हर तरफ से गालियाँ पड़ रही हैं। उन गालियाँ देने वालों में एतजाज़ एहसन और पीपल्स पार्टी भी इन साइड जो है ना वो खूब सपोर्ट करती थी। ऊपर ऊपर से ज़रा खामोशी होती थी, मुनाफकत दो नंबरी। पीटीआई जो उनसी थी ना वो जहनी मरीज़ जो उनसे ना उन लोगों की जमात है, यानी कि सारी पाकिस्तान के अंदर सियासी लानत जिसको कह लें वो इकट्ठी हुई हुई है, तो पीटीआई के अंदर हुई हुई है। और वो जो है खूब ज़ोरों शोरों से जो इंसान ना उनको जनाजे पे, ना उससे पहले, ना उसके बाद में आज तक हया नहीं आई। शायद अल्लाह ताला ने तौबा करनी चाहिए। तौबा की तौफीक जो उनसे थी ना वो भी रब ताला की रहमत होती है। उस रहमत से भी जो है ना कुछ लोगों को जो एक हद से ज़्यादा गुजरे, शायद उनसे भी ना ये तौफीक छीन ली है। महसूस ऐसा होता है, नज़र ऐसा होता है। पढ़े लिखे बेहतरीन सोच समझ वाले लोग, लेकिन जिस टाइम में वो बात करते हैं और जब उनको देखा जाता है कि यार इनका ताल्लुक पीटीआई से है, तो उनके अक्लें जो उनसे ना जिस तरीके से ज़ाइल नज़र आती हैं, तो इंसान सिर्फ और सिर्फ दुआ करता है कि या अल्लाह इनको अक्ल सलीम अता फरमा, ताकि ये सोच समझ सकें कि यार ये हम अपनी जान के, अपने माल के, अपने इज़्ज़त आबरू, अपनी आखिरत के दुश्मन कैसे हो गए और अपने बच्चों के दुश्मन हो गए हैं कि हम एक ऐसे यानी कि गलीज़ शख्स को हम हिमायत कर रहे हैं जिसकी कोई परफॉर्मेंस नहीं है, जिसके आप डजन्स ऑफ ऐसी बातें सुन सकते हैं कि साल में 12 मौसम होते हैं, कुआं खोदा पानी के लिए इसमें से गैस निकल आई, ये वो डैम है जिसके लिए पानी इंपोर्ट नहीं करना पड़ेगा। तो ये जो इंसान ना इस बेरी का शहद देख लो, एलोवेरा का इनकलाब देख लो, मतलब दो मुर्गियां और एक मुर्गा देंगे और आपकी मईशत बेहतरीन हो जाएगी। 100 दिन का जो प्लान दिया वो दो मुर्गियां एक मुर्गा दिया, अल्लाह रहम करे। और वो लोग आज भी उसकी हिमायत में जो है ना पागल हुए हैं। कुछ तो जहनी मरीज़ों की इंतहा जो उनसी है ना वो इतनी हो गई है। लंदन के अंदर हम बिलखसूस देखते हैं, अमेरिका में देखते हैं, जो मफलूज हो चुका हुआ है। यानी कि अल्लाह पाक बेहतरी का मामला करे और तौबा करने की तौफीक अता फरमाए। सियासी इख्तलाफात अपनी जगह पे होते हैं, एक दूसरे को यानी कि आप कह लें कि कन्वेंस किया जाता है कि हम ज़्यादा बेहतर हैं और दूसरा जो है ना गलत है। ये सारी चीज़ें ठीक है, लेकिन बेगम कुलसूम नवाज के लिए मैं बस ये ज़रूर कहूँगा कि मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ जितनी उनमें सादगी पाई जाती है, अगर आप देखें तो पाकिस्तान के लिए तो जब जब वो उन्होंने कदम उठाए हैं तो आपको एक बेहतरीन किस्म की यानी कि एक सोबर जो इंसान आपको एक शख्सियत नज़र आती है। कभी वो शलवार कमीज़ में नज़र आते हैं, कभी वो शूटिंग करते हुए नज़र आते हैं, लेकिन और कभी आपको कैजुअल के अंदर नज़र आते हैं, यानी कि पैंट पहनी हुई है, शर्ट है और साथ में जो है ना एक थर्ड कलर जो है ना आपको वेयर नज़र आएगा, मफरल नज़र आएगा, कोट नज़र आएगा, एक आम ड्रेस नज़र आएगा, लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा जो है ना आपको लविश नहीं नज़र आएगा कि एवरीडे जो है ना आप चेंजेस देख रहे हो। जबकि उनकी जो खैरात, सदक़ात, ज़कात है वो किस बड़े पैमाने पर हो रही है वो आप देखें। उनके बिजनेसेस देखें, उनके लिए अपॉर्चुनिटीज़ देखें अल्लाह पाक ने कितनी दी। लेकिन जो अगर वो इक़्तिदार में थे तो उन्होंने सब कुछ जो है ना पाकिस्तान के लिए किया। अपनी ज़ाती जो अगर आप कह लें कि जो बच्चों की तरबियत है उस चीज़ को देख लें, लेकिन अपनी ज़ात के लिए हमें जब भी वो इक़्तिदार में नज़र आए तो कभी हमने फ़ायदा उठाते हुए नहीं देखा। हाँ, पाकिस्तान के अंदर एक लानत मौजूद है जिसको इस्टेब्लिशमेंट कहते हैं। वो इस्टेब्लिशमेंट नहीं जो आर्मी इस्टेब्लिशमेंट है।
بلکہ وہ اسٹیبلشمنٹ کی میں بات کر رہا ہوں جس کا کچھ حصہ آرمی کے اندر بھی ہے، جس کا کچھ حصہ جوڈیشری کے اندر بھی ہے، جس کا کچھ حصہ بیوروکریسی کے اندر بھی ہے، جس کا کچھ حصہ پولیٹیشین بھی ہے، اور پھر ہمیں اور جگہوں پر بھی نظر آتے ہیں، یعنی کہ انٹرنیشنلی نیشنلی سب جگہ پہ یہ نظر آتے ہیں۔ وہ لعنت کی میں بات کر رہا ہوں، اس اسٹیبلشمنٹ کی میں بات کر رہا ہوں کہ وہ ہر جھوٹا بے بنیاد الزام لگا دیتے ہیں کہ بس ٹھیک ہے، ہمارے منہ نے بک دیا، اب اس کے کچھ سر پیر ہے یا کہ نہیں ہے، اس کو پھر وہ اس لعنت کا جو حصہ جو میڈیا کے اندر ہے وہ اس کو نشر بھی کرے گا۔ آپ سزائی یافتہ نواز شریف کے جنسانہ آپ دیکھتے ہیں 92 اور ARY جب یہ سزائیں ملی تھی 2017 کے اندر، تو سزائی یافتہ نواز شریف، سزائی یافتہ نواز شریف یہ کہتے ہوئے نظر آتے تھے، مطلب، اور سب جانتے ہیں کہ ان بددیانتوں اور لانتیوں کا کیا کردار تھا۔ آج ان کیسوں کے اندر کوئی چیز نظر نہیں آتی آپ کو، ہر چیز جنسانہ واضح نظر آتی ہے، لیکن اسی وقت کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ بیگم کلثوم نواز کا بھی انتقال ہوتا ہے، اور میاں نواز شریف جیل میں تھے اور وہ تو باہر آنے کے لیے بھی تیار نہیں تھے۔ پھر ان کو کہا گیا کہ فائدہ کوئی نہیں، آپ جائیں، آپ پروٹیسٹ میں نہیں کریں گے تو ان لوگوں کے اوپر کیا فرق پڑتا ہے، اور کیا فرق پڑا۔ تو اب میں بات کرتا ہوں تھوڑی سی جو ان سی ہے نا بیگم کلثوم نواز کی۔ دیکھیں، جب میاں نواز شریف کے اوپر برا وقت آیا، وہ سیاسی میدان میں بھی اتری ہیں اور وہ انہوں نے جد و جہد کی ہے، لیکن جیسے ہی ہم دیکھتے ہیں کہ معاملات بہتر ہوئے ہیں، میاں نواز شریف میدان عمل میں آئے ہیں، وہ اپنے گھر گرستی میں ہی آ گئی، اپنے بچوں کو دیکھا، اپنے معاملات کو دیکھا، الیکشنز ہوئے ہیں تو وہ باقاعدہ جو ہے نا خواتین کے ساتھ میٹنگز پورے پاکستان کے اندر ان کا جانا، اور سیاسی جو ان سے تھے نا بات کرنی، اس چیز کی پوری سوچ سمجھ تھی، لیکن ہمیشہ ایک یا دو قدم میاں محمد نواز شریف سے پیچھے پیچھے نظر آتی تھیں، اور لیڈ کرتی ہوئی نظر آتی تھی خواتین کے سائڈز کو۔ اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ ان کی تربیت جو ان سی تھی نا مریم نواز شریف میں نظر آتی ہے، ان کے بچوں کے اندر سادگی نظر آتی ہے۔ آج کے اس دور کے اندر بھی مریم نواز شریف اپنی والدہ کی قبر پہ بیٹھی ہوتی ہیں، ریگولرلی وہ حاضری دیتی ہیں۔ میاں محمد نواز شریف دور ہیں، ان کے بچے جو ہیں وہ اب دیکھیں، حسن نواز، حسین نواز، سادگی ایک نظر آتی ہے ان میں۔ جس طریقے کا پیسہ اور جتنی بڑی مقدار میں پیسہ، تو بڑی لوش لائف ہونی چاہیے، نہیں نظر آتی، سادگی نظر آتی ہے۔ 2 فلیٹوں کو رو رہے ہیں، اور کس طریقے سے بددیانتی اور غلاظت جو ہے نا ہمارے باقاعدہ پورے سسٹم کے اندر نظر آتی ہے کہ وہ آج بھی جھوٹے الزامات لگاتے رہتے ہیں۔ لیکن پھر میں یہ ضرور کہوں گا کہ جو انہوں نے تکلیف کے آخری جو وقت تھا اور بیماری کو جس طریقے سے کاٹا، اور آخر میں جو اذیت انہوں نے خود برداشت کی، اور میاں محمد نواز شریف نے، مریم نواز نے جس طریقے سے اس کو برداشت کیا، اللہ پاک ان سارے خاندان کو صبر دے۔ لیکن یہ ہے کہ جو خواتین جن کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ ہر کامیاب مرد کے پیچھے ایک خاتون کا ہاتھ ہوتا ہے، تو وہ آپ یہ سمجھ لیں کہ بہت سارے جو لوگ ہوتے ہیں وہ تو ایسا ہوتا ہے کہ کامیاب ہوتے ہیں تو پیچھے خاتون ہوتی ہے، لیکن کچھ خواتین ایسی ہوتی ہیں جو بنا دیتی ہیں۔ تو میاں محمد نواز شریف کو دیکھیں، اگر جس طریقے کا ان کا سادہ ایک مزاج ہے، شروع سے دیکھیں، اتنا پیسہ ہونے کے باوجود ان میں کوئی تکبر نہیں نظر آئے گا، کبھی ان میں کوئی غرور نہیں نظر آئے گا، کوئی ایسی چیز نہیں نظر آئے گی۔ تو وہ اس کی بہت بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ تالی 2 حالتوں سے بچتی ہے۔ ان کی جو لائف پارٹنر بیگم کلثوم نواز، ان کا بہت بڑا رول ہے بچوں کی تربیت میں، ہر چیز میں، اور اس کے علاوہ پورے خاندان کو سنبھالنے میں ان کا بڑا رول ہے۔ بہت سارے ایسے واقعات سنانے والے سناتے ہیں کہ وہ کتنی دریا دل تھیں، یعنی کہ ایک دفعہ جب وہ کوئی ارادہ کر لیتی تھیں تو وہ اس سے پیچھے نہیں ہٹتی تھیں، اور کبھی میاں محمد نواز شریف نے اور کسی نے ان کے معاملات میں مداخلت نہیں کی، اور وہ کسی کے معاملات میں غیر ضروری مداخلت نہیں کرتی تھیں۔ یعنی کہ جب تک وہ یعنی کہ اس دنیا سے رخصت نہیں ہوئی تو ان کی جو ایک کام تھا کہ وہ ایک طے کر لیا تھا، ایک ہی دفعہ طے کر لیا تھا کہ میں شوکت خانہ ہاسپٹل کو اتنا فنڈ دوں گی، یعنی کہ اپنا خیرات دوں گی، کروڑوں روپے مالیت کی سالانہ بنتی ہے وہ۔ تو وہ آخری دم تک، حالانکہ وہ غلیظ روحیں جو
اس عمل کے باوجود بیگم کلثوم نواز کو گالیاں دینے پر مصر ہیں، میاں نواز شریف کو گالیاں دینے پر مصر ہیں، وہ آنکھوں سے دیکھ کے معلومات حاصل کرنے کے لیے تیار کہ یار واقعی میں کیا ان کا یہ عمل تھا۔ تو اللہ پاک ان کے درجات بلند کرے جی۔ اور یہ صرف ایک ایسا نہیں ہے کہ شوکت خانم ہاسپٹل کے لیے تھا، بے شمار آپ دیکھیں تو آپ کو شریف سٹی پورا نظر آتا ہے اور اتنی بڑی کاوش نظر آتی ہے۔ اس کے علاوہ سینکڑوں نہیں ہزاروں میں لوگ ہوں گے جو اس خاندان کے ہاتھوں جو نا اللہ پاک نے وسیلہ بنایا ان کو فیض یاب ہوئے۔ تو اللہ پاک رحلت فرمائے جی اور درجات کو بلند کرے اور جو گناہ ہیں ان کو معاف فرمائے۔ کوئی شک نہیں ہے کہ ان کا جو ایک جو فیس ہے اگر آپ دیکھیں تو وہ ایسا لگتا ہے جیسے کہ ماؤں کا ہے یا بڑی بہنوں کا، اور اتنا یعنی کہ میرے پاس ابھی الفاظ بھی نہیں ہیں کہ ان کے بارے میں اگر جو کہہ سکیں کہ یا اللہ سب کو ایسی مائیں دے کہ جن کا اتنا بڑا دل ہو، اور یہ بھی کہیں گے کہ نصیب بھی ایسے تھے، لیکن جو انہوں نے مشکلات کاٹیں جس طریقے سے کاٹیں، اللہ پاک رحم و کرم فرمائے۔ ہر ایک بندے کی ہمت نہیں ہو سکتی۔ بہت شکریہ جی، اللہ حافظ۔